السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال تراویح کی نماز کے رکعات کے تعداد کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس باب میں جو سب سے عدل اور انصاف والی بات کی ہے وہ امام ابن تیمیہ اور اس زمانے میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے، اور یہی بات ایک عالم اور ایک مسلمان کو کر لینی چاہیے اور سمجھ لینی بھی چاہیے، اور کسی بھی طرف کے لیے انسان کو ضد، عناد اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اختلافی اور اجتہادی مسائل ہے، اور اختلافی اور اجتہادی مسائل کو اتنا ہوا دینا کہ انسان ایک دوسرے پر تنقید کرنے پہ آ جائے، یہ غلط بات ہے۔ یہ سلف صالحین کا منہج اور موقف نہیں تھا۔ صلاۃ تراویح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ 11 رکعت ہے، 3 رکعت تراویح اور تہجد اور 3 رکعت وتر، اور دلیل اس پر حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت خوبصورت اور لمبے طریقے سے، اور پھر 4 رکعت خوبصورت اور لمبے طریقے سے، پھر 3 رکعت وتر۔ بخاری میں حدیث ہے 1909 اور مسلم میں ہے 738۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے رمضان اور غیر رمضان میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں، خوبصورت نماز، لمبی نماز۔ لیکن امت والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، وہ اگر 100 رکعت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان میں طاقت ہے، استطاعت ہے، 100 رکعت پڑھے اور 1 رکعت وتر پڑھ لے، 40 رکعت پڑھے 1 رکعت وتر پڑھ لے، 36 رکعت پڑھے 1 رکعت وتر پڑھ لے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور دلیل اس پر حدیث ہے بخاری 946، مسلم کی 749۔ حدیث عبداللہ بن عمر کی، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ اللیل، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے نماز کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول رات کی نماز مجھے کیسے پڑھنی چاہیے، مطلب کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سوال کیفیت کا نہیں ہے، کیونکہ جو انسان تعداد نہیں جانتا وہ کیفیت کے بارے میں کیسے پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے جتنی آپ میں طاقت ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، جب آپ میں سے کوئی بھی انسان فجر کے طلوع سے ڈرے، پچھلی جتنی بھی اس نے نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن جیسے ہی فجر کی طلوع سے ڈرے 1 رکعت وتر پڑھ لیں۔ یہ حدیث بالکل صاف ظاہر ہے کہ رات کے نماز میں چھوٹ ہے، جتنی طاقت ہے اتنی پڑھیں۔ اگر آپ نے حفظ کیا ہے، آپ کو قرآن کریم زیادہ آتا ہے، آپ لمبی چوڑی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت وتر پڑھیں، آپ نے بالکل سنت پہ عمل کیا۔ لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اسے چند ہی صورتیں آتی ہیں، اب یہ انسان 8 رکعتوں پر اگر اکتفا کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اگر مزید پڑھنا چاہے میں سے منع نہیں کر سکتے۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، وہ لوگ جو 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر عمل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں پر تنقید کرنا، اعتراض کرنا، یہ کہنا کہ یہ اجماع کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ لوگ 8 رکعت اگر پڑھتے تو انہیں پڑھنے دیں۔ ایک آدمی اگر ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جو 8 رکعت نماز تراویح پڑھاتا ہے، 3 رکعت وتر، اس انسان کے پیچھے وہ انسان اگر 8 رکعت پڑھے، 3 رکعت تراویح پڑھے، بالکل اس نے سنت پہ عمل کیا ہے، اس پہ اعتراض تنقید نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اس کے عکس اگر ایک انسان 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے ایک ایسے امام کے پیچھے جو کہ 20 رکعت پڑھاتا ہے اور 3 رکعت وتر، اس انسان نے بھی بالکل صحیح عمل کیا۔ صحیح عمل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے
مدد سے اجازت دی ہے. ایک انسان اگر یہ نماز پڑھنا چاہے تو بھی اجازت ہے. اور مذاہب اربعہ فقہ حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، ان سب نے رکعتوں کی تعداد نہیں ذکر کی، بس یہ کہا ہے کہ ہم اپنے مسلک میں اتنے پڑھتے ہیں اور بس. یہ نہیں کہا کہ جو 8 پڑھتا ہے وہ غلط، یہ نہیں کہا کہ جو 36 پڑھتا ہے وہ غلط، یہ نہیں کہا کہ جو 20 پڑھتا ہے وہ غلط. ان چاروں مذاہب کے علماء کے فتووں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بالکل بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز کی تعداد معلوم نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہے آپ پڑھیں. امام نے قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی پہلی جلد 454 نمبر پیج پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ والمختار عند ابی عبداللہ، راجح بات امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں 20 رکعتاً 20 رکعت. وبہذا قال الثوری و ابو حنیفہ والشافعی، امام الثوری، ابو حنیفہ، شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہے 20 رکعت پڑھنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو 20 سے کم پڑھتا ہے وہ بھی صحیح، جو 20 سے زیادہ پڑھتا ہے وہ بھی صحیح. اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 36 رکعت پڑھنی چاہیے. زیادت اور کمی آپ کو اختیار حاصل. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی بات بہت خوبصورت انداز میں ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ تراویح جو ہے اگر انسان پڑھے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی اور احمد نے کہا ہے کہ 20 رکعتاً 20 رکعت، تو بھی انسان پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ 36 رکعت پڑھنی چاہیے جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے تو بھی پڑھیں. 13 رکعت اگر کوئی انسان پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے. 11 رکعت اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تراویح کے رکعات کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد مقرر نہیں کی تو ہم اپنی طرف سے عدد مقرر نہیں کر سکتے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ الذی وردت به الاحادیث الصحیحہ والحسان الامر بقیام رمضان والترغیب فیہ من غیر تخصیص بعدد. صحیح حدیث جس بات پر دلیل ہے وہ یہ بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں رات کے نماز کی کوئی بھی تعداد معین اور مقرر نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو جتنی طاقت اللہ نے دی آپ اتنی پڑھیں اور کسی اور انسان پہ اعتراض نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو انسان 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتا ہے یہ بعینہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. جو انسان 20 رکعت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد مقرر نہیں کی. جو 36 پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے 100 رکعت پڑھنے کی توفیق دی ہے تو وہ 100 ہی رکعت پڑھے اور 1 رکعت وتر پڑھے اور بات ختم. تو مختصر بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں جبکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، علماء صحابہ کرام کے زمانے سے بعد میں اختلاف، لیکن انہوں نے ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کیا، ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ اجماع کے خلاف اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے. 11 رکعت بھی سنت ہے، 11 رکعت سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے تو اجازت ہے. ہاں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس مسئلے میں اپنے مذہب کے لیے ضد اور اعنات کرنا یہ پھر غلط ہے. مطلب یہ کہنا کہ 11 پڑھنی چاہیے اور ایک بھی انسان زیادہ نہیں پڑھ سکتا، یہ پھر غلط بات. یہ بات کہنا کہ 20 پڑھنی چاہیے اور اس سے ایک بھی رکعت مزید نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی غلط. صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 رکعت پڑھی ہیں، لیکن دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، اور دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں ہے. اس وجہ سے راجح قول، عادل اور انصاف والا قول یہ ہے کہ آپ کو جتنی توفیق اللہ نے دی آپ پڑھیں.